السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں احمد آباد شریف میں موجود ہوں، یہاں کی تمام مقدس آستانوں پر حاضری دینا انشاءاللہ۔ تو ابھی میں بس اسٹینڈ پر بس کا انتظار کر رہا ہوں۔ بس آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جائیں گے، اور بس آنے والی انشاءاللہ، پھر چلے آگے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی احمد آباد اسٹیشن سے نیئر بائی میں آ چکا ہوں۔ یہاں پر میں نے ایک بھائی صاحب سے راستہ پوچھا۔ اب یہاں سے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ آج جمعہ ہے انشاءاللہ، جمعہ کی نماز سماچار روڈ پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پتہ کیا ہم جمعہ مسجد میں پڑھیں گے، اور ابھی آگے سے رائٹ مڑ کر حضرت موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے آسن پر ملتے ہیں۔ آئیے آگے حاضری کرتے ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ملفوظات میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ ایک بزرگ مجذوب ولی تھے حضرت موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ احمد آباد کے قریب کہیں ان کا مزار پاک ہے۔ موسیٰ سوہاگ یہ مجذوب ولی تھے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں میں ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ یاد الہی میں ان کی عقل فنا ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر میں یا اللہ کی محویت میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل فنا ہو جاتی ہے، پھر ان کا دماغ اور عقل حاضر نہیں رہتی حالات دنیا کے اعتبار سے، ان پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، اس لیے کہ شریعت عاقل بالغ پر ہے، جب عقل ہی نہیں ہے تو شریعت کہاں؟ تو مجذوب وہ ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں جو اپنی ذہن اپنی عقل کو فنا کر چکے، ان کا مقام بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں ان کی فضیلت بھی آئی ہے کہ ان کے خلاف کچھ مت کہو، اس لیے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ وہ بہت پائے کے اولیاء ہوتے ہیں مجذوب، لیکن امت کو حکم یہ ہے کہ مجذوب کی تلاش میں نہ گھومو، نہیں تو پھر دھوکہ بھی کھا سکتے ہو۔ جھوٹے کو بھی مجذوب سمجھ لو گے، ڈھونگی کو بھی مجذوب سمجھ لو گے۔ آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے مجذوب کی تلاش کا، اور اگر کوئی نظر آ بھی گیا تو اس کے پیچھے رہنے کا بھی حکم نہیں، اس لیے کہ آپ صحیح العقل ہیں اور آج وہ میں مجذوب درگاہ شریف پر حاضر ہوں، شریعت کے مطابق جو عمل نہیں کر رہے ہوتے، ہندوستان کے صوبے ان کی عقل احمد فنا ہو آباد چکی ہوتی، شریف میں موجود کہیں ہیں۔ آپ ان کی احمد آباد گہری شریف میں عقیدت حضرت میں موسیٰ آپ سوہاگ بھی ان رحمۃ کی اللہ علیہ طرح کے نہ بن آستانے جاؤ، پر حاضر نماز ہیں، روزے سب چھوڑ اور کر کے۔ قبرستان ہے یہاں پر، اس تمام لیے حکم یہ مزار ہے بھی کہ ہیں اور مجذوب جو درگاہ ولی ہیں مسجد بھی ان ہیں، کا ادب و اور احترام اس کے ضروری علاوہ ہے، باہر سائڈ میں قبرستان لیکن بھی ان ہے، کے تو یہاں پیچھے پہ ان کے مزار آگے شریف پیچھے اور لگے قبر رہنا شریف بہت ہیں اس یہاں کی پہ۔ اجازت ہمیں نہیں۔ حضرت موسیٰ سید سوہاگ رحمۃ موسیٰ اللہ سوہاگ علیہ رحمۃ اللہ ایک علیہ کے ایسے مجذوب سوہاگوردی ولی رحمۃ تھے، اللہ علیہ جو ان کا سلسلہ سنیے سوہاگوردی ہے، ان ان کے کی آستانے پر بڑی حاضر ہوں۔ میں آپ بہت کو لے ساری چلتا ہوں انشاءاللہ، کرامات بنے ہیں، رہے ہمارے ساتھ، کبھی کبھار جو یہ بہت دن چوڑیاں بھی بعد میں پہن ایک لیتے ویڈیو تھے۔ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں ان لوگوں ان کا کی حال سیرت بھی ایسا بتاؤں ہی گا آپ لوگوں کو۔ کہ کئی مجذوب ایسے کہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے۔ ان لوگوں کے حالات شریعت کے مطابق جس طرح سے ہم گزارتے نہیں ہوتے۔ بہرحال حضرت موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ احمد آباد میں قحط سالی ہو گئی تھی، بارش نہیں آ رہی تھی، بہت سارے اس وقت موجود بزرگان دین جمع ہوئے، نماز استسقاء پڑھے، دعائیں ہو رہی تھی، کچھ بارش نہیں ہوئی۔ یہ دیوانہ وار چھوٹے سے کپڑے بدن پر ڈالے جا رہے تھے اور ہاتھ میں چوڑیاں بھی۔ تو آپ سے کسی بزرگ نے کہا کہ بابا تم بھی تو تھوڑا دعا کر دو۔ رک گئے، کہا کیا؟ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ آئے اور اس کے بعد اپنی ان چوڑیوں کو ہلاتے ہوئے کہے کہ بارش برسا دے، نہیں تو میں اپنا سہاگ توڑ دوں گا۔ ان کا لقب یہ سہاگ ہے۔ اسی وقت جھما جھم بارش شروع ہو گئی۔ ان کا وہ مقام ہے۔ اس بزرگ کے متعلق میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھار یہ کیا کرتے، ٹوپیاں لے کر کے آتے اور بیچنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ دن بھر ٹوپیاں بیچتے تھے اور جو کچھ بھی ملتا وہ لے جا کر کے اس کا کچھ لے کر کھا لیتے تھے۔ پورے دن بیٹھے رہے، ٹوپیاں خریدنے والا کوئی نہیں آیا، کوئی ٹوپی خریدنے والا نہیں آیا۔ شام کے وقت دل ان کا رونے لگا کہ آج میرا کیسے گزارا ہوگا۔ وہ ایسی ہی اپنی زبان سے بہت سارے جملے کہتے گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ کیا حال ہو گیا دنیا کا کہ ایک ٹوپی نہیں خرید رہا کوئی۔ پھر ہاتف غیبی سے ندا آئی رب ذوالجلال کی طرف سے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو اہل بصیرت اور اہل دل سمجھ سکتے ہیں۔ موسیٰ سوہاگ تیری ٹوپی آج میں خریدوں گا،
तेरी टोपी की जो कीमत है वो बता, मैं खरीदूंगा। खड़े हो गए, कहा आज बड़ा खरीदार मिला और असल खरीदार मेरा मिला। इन औलिया का ताल्लुक बिल्लाह बहुत मजबूत होता है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के मजजूब के मुतालिक भी हदीस पाक में है, आप कोहे तूर पर जा रहे थे, एक मजजूब नीचे बैठा बातें ऐसे कर रहा था, ऐ अल्लाह तू आजा मेरी गोद में बैठ, मैं तुझे कंघा करूंगा, तुझे कपड़े पहनाऊंगा। ये सब जुमले तो कुफरिया हैं, अगर हम कह दें तो काफिर हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ रसीद की, खामोश, अल्लाह की शान में ऐसे बोलता है। कोहे तूर पर गए, रब से कलाम करने के लिए, जवाब ही नहीं आया। बहुत देर के बाद आपने पूछा मौला क्या खता हुई? रब ताला ने फरमाया मेरे एक महबूब बंदे को चुप क्यों कराया? कहा वो महबूब बंदा, कहा उसने मेरी याद में अपनी अकल फना कर दी, अब उसकी जुबान से जो भी निकलता है वो मुझे पसंद है। वो मजजूब होते हैं। ये मूसा सुहाग शाम के वक्त रक्स करने लगे, उछल कूद करने लगे, मुझे बड़ा खरीदार मिला है और मैं कीमत जो लगाऊंगा तुझे खरीदना होगा। अल्लाह अकबर। यहाँ वाकयात, करामात, औलिया की बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट चीज, बिल्कुल अलग चीज मैंने देखा। वो मूसा सुहाग जिन्होंने अपनी अकल फना कर दी, उसके बावजूद भी अकल कहां को पहुंची जहां हम सब की नहीं पहुंच सकती। फरमाते हैं ऐ रब, मेरी एक टोपी की कीमत मैं जो लगाऊंगा, रब ताला की तरफ से निदा आई, बता तेरी कीमत क्या है? कहा मेरी कीमत यह है कि मुझे तू इतना ऊंचा बना दे कि आसमानों तक चला जाऊं और इतना चौड़ा बना दे कि पूरी दुनिया में फैल जाऊं। मुझे इतना बड़ा बना दे, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा। दीवानावार बातें। रब ताला की तरफ से आवाज आई, मूसा इस किस लिए ये ख्वाहिश? सुनो तवज्जो के साथ मुसलमानों। फरमाते हैं ऐ रब, इसलिए कि कयामत के दिन जब तू जहन्नम में किसी को डाले तो मैं सिर्फ अकेला आऊं, मेरे हबीब की उम्मत बच जाए, तेरे नबी की कोई उम्मत जा ना सके, सिर्फ मैं अकेला समा जाऊं। मजजूब है, अकल फना हो चुकी, लेकिन ये फिक्र उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर मेरे जरिए से हुजूर की उम्मत बच सकती है तो बच जाए, और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये फिक्र हमारी नहीं है। आज अभी दरगाह शरीफ पर मौजूद हूँ और यहाँ मैंने सबके लिए दुआ कर दी, हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए भी दुआ कर दी। अब इंशाअल्लाह यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे हज़रत अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के लिए, जिनका मज़ार मुक़द्दस 3 दरवाज़े पर मौजूद है। तो आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़बानी से पूरा बयान सुना, तो आपको कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सबकी इल्म में उम्र बरकत अता फरमाए। ख़ास तौर पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब की रिहाई अता फरमाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा को मौला हज बैतुल्लाह उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और तमाम लोगों को मौला सरकार गौस पाक के दरबार पे हाज़िर नसीब फरमाए और हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के आसने पर सबको हमला हाज़िर नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।